من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے گھر میں اللہ پاک نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ پاک نے انسان کو بہت اور بے شمار نعمت عطا فرمائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا. فرمایا اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا، مگر فرمایا شکر ادا جو کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، نعمتوں میں برکتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا 5 چیزوں کے بارے میں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو. اس میں فرمایا ایک صحت ہے، بیماری سے قبل اسے غنیمت سمجھو. آج میرے اور آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے یہ صحت والی، ہم غفلت کے اندر اس کو ضائع کر رہے ہیں. جب وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جذبہ دکھائے، جوانی کا شباب کا موقع آتا ہے انسان کی زندگی میں، اس وقت کو آج کے اس غفلت کے دور میں لوگ ضائع کر دیتے ہیں. نتیجتاً بڑھاپے میں تو پھر ہر کوئی مسجد ہی پکڑ لیتا ہے. بعضے تو ایسے ہیں بڑھاپے میں جا کر بھی نہیں سدھرتے، ورنہ انسان کے جسم میں، داڑھی میں، سر میں کہیں بھی سفید بال نظر آئیں تو آدمی کو آخرت یاد آنی چاہیے. مگر کم قسمتی سے دنیاوی مشاغل میں اتنا مسلمان لگے ہوئے ہیں کہ آخرت ان کے ذہن سے نکل چکی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. 1400 سال قبل قرآن کریم نے بتایا کہ تم دنیا کی تحقیق، دنیا کی معلومات، دنیا کا جاننا بہت کچھ رکھتے ہو، آخرت کے بارے میں غافل ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. فرمایا زندگی جو دنیاوی ہے اس کو تم ترجیح دیتے ہو، حالانکہ بہتر زندگی آخرت کی ہے. اللہ پاک اپنے محبوب کو فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب یہ جو زندگی ہم نے آپ کو 63 سالہ عطا فرمائی ہے، اس سے بہتر زندگی آگے آنے والی ہے، اس سے عرفہ اور اعلیٰ زندگی جو بعد میں آپ کو ملنے والی ہے. یہ تو فانی جہان ہے، 2-4 دن کی زندگی ہے، مرنا ہر کسی کو ہے. موت ایک ایسا پل ہے کہ موت کے علاوہ انسان اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا. موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیے تھے 5، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا
کہ اے موسیٰ پیغمبر، اے اللہ کے کلیم، اللہ پاک سے کوہ طور پر جب آپ ملاقات کرنے کے لیے جاؤ، ہم کلام ہو، تو اللہ سے یہ سوال کرنا، اللہ پاک جل شانہ سے یہ پوچھ لینا کہ یا اللہ تو صرف زندگی بناتا، موت نہ ہوتی، موت نہ ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ 5 سوال تھے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا، تو جواب کیا دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو جا کے بتانا، بنی اسرائیل کو بتانا، اگر میں رب صرف زندگی بناتا، موت نہ ہوتی، تو میرے ساتھ ملاقات کیسے ہوتی؟ اب بتائیے، موت کے علاوہ کوئی راستہ ہے اللہ سے ملاقات کا، اللہ کے دیدار کا، اللہ سے ملنے کا؟ اس لیے حدیث میں بتایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ جل شانہ، اللہ رب ذوالجلال بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، کراہت کرتا ہے۔ آج موت سے سب کو ڈر لگتا ہے، ہر آدمی ڈرتا ہے، مگر موت پھر بھی آ رہی ہے۔ 2 دن قبل یہ آپ کے قریب گاؤں ہے جلالیہ، وہاں ایک نوجوان کی ملائیشیا سے اس کی میت آئی، لاش آئی، نوجوان 2 بچوں کا باپ 5 سال قبل گیا، وہاں کام کرتا رہا، کام ملا نہیں ملا، کاغذ ملے نہ ملے، پکا ہوا نہیں ہوا، بلاک سر میں لگا اور لاش آ گئی۔ میرے بھائی ایسے ہی ہوگا، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے فلاں مرے گا، وہ بوڑھا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جوانوں کو بھی جانا ہے، اور موت کا کوئی تعین وقت نہیں اللہ نے رکھا کہ بھی فلاں ٹائم پہ آپ کو موت آئی۔ یا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جی اسرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے ونجو جی مسیتیاں وان تے پیچھے پیچھے میں آنا ہی تیرے پہ تے سجدے چ گیا تے تیری روح قبض کر سا، ہاں اصل کدی ذہن بنے ہوئے کہ بھائی فرشتہ صاحب تے ونجو جی خیر ساری زندگی کٹ بدماشیاں جکرو دل من نہیں کر تے پھر جس نے موت آئی ہے تے میں تو مسیتیاں چھک کے کہن کردا دا سنگ آ سجدہ کر تے سجدے تیری جان وجہ تے اللہ نے نیڑے پہنچوانی۔ اور میرے بھائی اب لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جی مولوی صاحب، اور مولوی صاحب مسئلہ قرآن سے پوچھ، قرآن تو وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے لا یستوی، اللہ پاک فرماتے برابر نہیں ہو سکتے۔ کون؟ فرمایا جنت والے اور دوزخ والے نہیں برابر ہو سکتے، فرما بردار اور نافرمان۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اب آپ کو اور میرا اپنی طریقے سے فیصلہ ایسے نہیں ہے بھائی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ موت زندگی کا نظام چلایا کیوں ہے؟ احسن عملا، ہاں جی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی گناہوں میں گزارے؟ اللہ کے محبوب کو جبریل علیہ السلام نے بتایا۔ آپ شیخ زکریا رحمہ اللہ کی کتاب اٹھائیے، فضائل اعمال آسان عام فہم کتاب، اس میں پڑھیے فضائل نماز میں یہ موجود ہے واقعہ۔ اللہ کے محبوب پریشان تھے، آئے جبریل۔ کیوں پریشان ہے اللہ کے رسول؟ امت کے بارے میں، کافروں کے مسلمانوں کے۔ چلیے قبرستان، اللہ کے محبوب کو 2 قبریں دکھائیں گی، ایک کو نکالا گیا، دوسرے کو نکالا گیا، دونوں کی کیفیات مشترک نہیں ہے، مختلف ہے۔ ایک ایسی حال میں نکلا کہ ڈراؤنی شکل، دوسرا اس حال میں نکلا کہ خوبصورت شکل، اچھی حالت میں۔ اللہ کے محبوب کو بتا کر جبریل چلے گئے کہ اللہ کے محبوب جو جیسے مرے گا ویسے ہی اٹھے گا، جس کی جیسے موت آئے گی۔ آج لوگوں کو بھول لگی ہے، اللہ پاک کی صفت غفور الرحیم کو سامنے رکھ کے شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ میں آتا 1400 سال بعد ڈالٹا کھانے کی قوم سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ غفور الرحیم جی کچھ مرضی نے کری وہ جو صحابہ ہی گل سمجھ نہیں آئی۔ بابا جن کا کنفارم تھا جنتی ہونا، ہم کیا اللہ کے محبوب سے محبت کریں گے؟ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ۔ ہم نے تو بھائی غیروں کے طریقوں پہ چل کے اتنے ان کے طریقے ہمیں محبوب ہو گئے کہ آج اللہ کے محبوب کے طریقوں سے پیار ہی نہیں۔ جہاں اللہ کے محبوب کا طریقہ سامنے آ جاتا ہے، ہم چی بھی جب ہی ہو جاتے ہیں، ماتھے پہ بل لے آتے ہیں۔ اب دیکھ لو غمی خوشی کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کی حالت، اب ہم سے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں،
چھوٹے چھوٹے گناہ، ہلکے ہلکے گناہ جن کا چھوڑنا آسان اور سہل ہے، اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مشکل بنی ہوئی ہے۔ کیوں مشکل بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میری بات تو نہیں بھائی۔ قرآن کا ترجمہ اٹھا لو، کسی کا بھی، کسی مولوی کا لکھا ہوا، پڑھ لو یہ آیتیں سورۃ النازعات کی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک فرماتے جو سرکش ہو گیا، ایسا سمجھو کہ اپنی زبان جڑا بدمعاش ہو گیا۔ سرکش کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ اونٹ گھر میں کبھی کسی زمانے میں رکھتے تھے اور ان سے جو ہے نا کام وغیرہ کرتے تھے، کام لیتے تھے اونٹوں سے۔ اب تو اونٹوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اونٹ گاڑیاں ہوتی تھی، اونٹ میں بورے وغیرہ رکھ کے اس میں جو ہے نا دریا، آپ کے قریب دریا سندھ، وہاں سے پتھر لاتے تھے لوگ، تو اونٹ کبھی کبھی بگڑ جاتا تھا۔ ساڑی زبانے آنے نے اونٹ تالو میں کٹنا، جوڑا اونٹ تالو کٹے نا وہ خطرناک ہونے، کیوں کا کجی ہونے یا نہیں ہونے خطرناک، کچھ چاگ منہ جو کٹے۔ پھر انہوں نے بھائی ایسا کی ہو گیا، یہ خطرناک ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ سرکش کیا ہو گیا؟ سرکش کیوں ہو گیا؟ مالک نے نہیں ماننا پیا، مالک نے کی کرنا، مالک کی نہیں مان رہا۔ مالک کہتا ہے ہوش، یا نہ میں نہیں ہوش ہونا۔ ابلیس بھی مالک آقا ہوش۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ پاک کا سجدہ کر، فَسَجَدُوا، اللہ پاک نہ الا ابلیس، ایک بدمعاش کھل گئے جی اللہ نے سامنے۔ جس طرح اونٹ تالو کٹنا، مالک کے سامنے بھی تالو کٹا اور کھل کر نہیں کروں گا سجدہ۔ انا خیر من، ہاں جی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا، میں وڈا لالا۔ سامنے کس نے بیاننا؟ اللہ پاک نے سامنے۔ وہ بدمعاش کہیں نیا، اور شیطان نہ ہی کیوں رکھا گیا؟ ابلیس نہ مانا کیا؟ ابلیس نہ مانا انتہائی مایوس، شیطان نہ مانا اللہ نے رحمت تو دور۔ اللہ پاک اگر پاک اڑنا تو آکڑنے نتیجہ کی اللہ پاک نے ابا واستکبر، بدمعاشی کرنا، وقال من الکافرین، جو ون پھر جو جڑے بعد مر دیا تو پھر نالی بھی دسرت کے جڑے چیلے چپٹے تیری منسون انہاں بھی روم سا میں، ہاں یہ سمجھو کہ دعا کٹھا کر سا تیرے جڑے چیلے چمٹے ہو سننا، جڑے پیچھے چل سنیا سنیا ہاں شیطان بابے نے دی جڑانا پیروکار ہاں، بس جڑے شیطان بابے نے پیروکار بن گئے گئے۔ آج سمجھ پہنی بہنی دین پر چلنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دو بڑی خطرناک، ایک نفس دوسرا شیطان، ان دو جو ہے نا بدماشوں کے درمیان میں ہم کبھی ایک پکڑ لیتا ہے کبھی دوسرا پکڑ لیتا ہے۔ شیطان سے جان چھوٹتی ہے، نفس نہیں چھوڑتا، نفس سے جان چھڑاتے تو شیطان آ جاتا ہے۔ بھئی شیطان کا کام تو یہ شیطان کیا شیطان؟ شیطان قیامت کا روز ہوگا اور کہے گا۔ اس پر علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کو اٹھا کے پڑھے، اس میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، برسیسہ راہب کا، بڑا متقی بزرگ اللہ والا پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، کتنے سو سال عبادت کی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان نے ایسی پٹی بڑھائی کہ اس 500 سال کی عبادت گزار کو کفر میں مار دیا۔ ہاں بابا، تو یہ پیچھا نہیں چھوڑتا، ہم شیطان کو بھول جاتے ہیں، شیطان ہمیں نہیں بھولتا۔ اس نے تو قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا، دنیا زیب و زینت بنا کے ان کو جمع کروں گا، کھاؤ پیو مزے کرو، 2-4 دن کی زندگی ہے، مر گئے مٹ گئے، کافروں والا عقیدہ۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں شڈیاں گل کھڑ گئی دیکھی، وہ جی دیکھو قبر تلے تک کوئی نظر نہیں آنا۔ ہاں جی، اور لوگ کیا ہے نا جی قبر کھولو تو تلے تک کوئی ہے ہی نہیں، اور ای جڑا آدمی عقیدہ رہنا ہی پھر مسلمان ہے، عقیدہ آخرت کا منکر ہے یہ۔ اور ایسے عقل نے انن کہ اور کسی آدمی یا کوئی بلب لگ گیا نظر پہ آنا سارے، ہاں جی بلب تو نظر پہ آنا نا، اس نے بھی جڑی بجلی ہے جس نال پہ بلنا ہو کوئی ماؤنا پتر ہے کٹ کے دسے اے یہ بجلی جی استاد جی، جسم نے اندر روح ہے نا جی، روح ہے تو میں بول رہا ہوں۔ اور کچھ آدمی دس سکنا جی روح نکلنے ٹائم جو ہے کہ میں کہا کہیں روح ویکھی جی آؤں چھالا مارنے مارنا کرے کھولنی ہے، کسی ویکھی روح کا دے مننے روح پہ مننے جی آج ہی ہے روح، نہ روح ہے بھی، مننے بھی انکاری بھی نہیں، اس نے اقرار بغیر نے جڑی چیز نظر نہیں آنی اور ہوا کے ساتھ نظر آنی، بوٹے اگر نہ لڑ تو کسی پتہ لگ سی
یا کسی نے کہی او ابا وینی پہ نہیں میں کلاو پا کے دس منن جی او تو رب الجلال نے آہنی صحیح وے جس وقت دین نکال آنی جانی قبرن کی وے تلے وڑا دا پتہ لگ سیا نا کچھ ہے یا نہیں ہے. ہاں سمجھ ہڑنی پہ نہیں بھائی قبر عقیدہ کئی مسلمان یہ مسلمان نہ ہیں عقیدہ آخرت کا انکار قبر نے عذاب نہ پہ انکار کرنے بھائی قبر کچھ بھی نہیں جی یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا. مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں. ماننے والے مسلمان وہ صحابہ تھے جنہیں قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا پکے ٹھکے مسلمان اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی پکے متقی جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی ڈالا وقالوا احق بها واهلها حقدار تھے وہ اس بات کے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ان کے پیچھے چلو والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم ان کے پیچھے چلو. صحابہ تو اگے نہ بدو تسی انہیں تو زیادہ ساڑے نہیں ہو انہیں تو زیادہ عقل و فہم نہیں رکھنے ہو انہیں تو زیادہ عاشق رسول نہیں ہو وہ اصل عاشق رسول تھے. اور اتنی اب دیکھو نا جی ہمارے محلے میں ادھر پہ کوئی بیوقوف گناہ کرنا نا شادی غمی کوئی گل کرنا. اب مجھے پتہ چلا یہاں ادھر ساتھ میں گاؤں میں وہ کچھ آدمی کا کس بچے کو اس کا کسی کا انتقال ہوا وہاں دعا پہ لڑائی لگی. استاد جی کی دور تھوڑا دور سے بھائی ایک ہی پھر پھوچو پھوچو لایا نا اوپر ہتھاں پھیرنے ہو وہ ٹکا پڑھو نا منہ دکھنا نہیں زبان دکھنی نہیں میں نہ آتا نہ ڈنا کہیں کہ بے وجہ آدمی جڑا دعا کرنے آ تو اس آ کے سناؤ دعا کہڑی پڑھ سی پتہ لگے وے دعا نہیں بھی جہاں میں خالی آ کے مسجد کے نہیں بیٹھے تھے شور تے شار لگے آ جی اے پھر آپ ساتھ ہے بات کر ساتھ ہے ہوں کر ساتھ ہوں کر ساتھ لگے جی انہوں نے ڈرامے بازیاں نہیں مکیاں پئیاں. منگنا کی وے یہ کچھ پتہ نہیں مانگنا کیا ہے کچھ بھی نہیں جی ہاتھ چاہ کے ہوئے کدھر بیٹھنے تو ادھر پہ بیٹھنے یہ اور دعا میں جو ہو گئی السلام علیکم وعلیکم السلام تو لوگ بھی خوش ہو رہے فلانا پاؤ میرا ہمدرد ہے میری ماؤ نے دعائیاں آیا تو میں کہا ماؤں ماں وان کے پوچھو نہیں لالا جی اور کیتی ہے پہنچ گیا لالا جی دعا کیڑی کیتی نہیں کچھ کرسو تو پہنچ سی نا جی. اور میں آما مسیتی نے ویچ جا جی نماز پڑھنے آیا تے گیٹ تے کھلوا جا تے کھل گیا کہ نماز 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 کریا مجھے تے آکھاں کریا لیاں تھی نماز پڑھایا راہ تو کچھ ملے کہ میں پڑھایا کی نماز نماز وہ واسی اقل نے انہیں بے وقوف نماز استنہا نہیں استنجا خانے جوان کو استنجا کار کو وضو بڑھا پھر اس تو بعد مسیتی جوان کو 4 فرض نہیں کچھ 4 سنتا ہی کچھ 3 وتر نہیں یہ پڑھ سے استنہا نماز کوئی رکوع سجدہ قومہ قائدہ جلسہ استنہا نماز تو نماز پہ کرنا تو دعا مانگ نہیں خالی ہاتھ چاہ گئے اللہ اکبر اے کہ وقت اکساں جی تیل لگ سی دیکھا تو کار آواز دے دیا کہ جمع نہیں بیان ہو جی یہ اللہ جمع نہیں دعا کیڑی ہے کہ تو کڑا نہیں جی بس لوگ خوش ہوں میرے کو فلانا آ گیا تو میری ماؤ نے دعا کر کے چلا گیا تو نمبر لگے جی نمبر بار تے 3 تڑا کے 3 تڑا تے ڈگری ٹائم تے جو کرو بالکل تسی ویکھا کرو نا ایک پاگل آدمی ہونا نا پاگلا وہ ڈگری ٹائم تے اللہ جی 3 تڑا دعا مکنے والی ہے پہنچیو شابہ لٹی گئی نماز فرض ایک بھی نہ پڑھیو دعا نہ چھوڑیو ہاں جنازہ دوڑ کے انڈی نے بارڈر چلے من جو جنازہ فلانے نا پڑھ سا پر مسیتی نے کول کہا رہے تو نماز ایک نہ پڑھی. اور بابا صحابہ ایسے نہیں تھے ان کا عشق رسول بھی پکا ٹھکا تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے سوتیلے والد تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح اس شرط پر کیا کہ آپ مشرک ہو مسلمان نہیں ہو کلمہ پڑھو اسلام ہی آپ کا مار ہوگا میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں. شادی کر لی. وہ خود کہتے یہ ماننا اس چیز کا نام ہے. اتنے کسی یہاں تو وہ بات نا جی تھوڑا جا تو ویکھو جاتے ہیں جے جا کڈی تو پتہ شتا کچھ بھی نہیں کڈی آنے بیٹھو نہ جی تھوڑی جی جا کر کے لو بابا سی تھوڑی جی کتوں گنجائش دے وہاں اللہ نے محبوب جڑے کام نہیں کیتے ہو تسی کیوں کرنے ہو. اور اللہ نے رسول جنازہ پڑھا جی 100 تو زیادہ اللہ نے محبوب جنازے پڑھائیں خود اللہ نے محبوب پڑھائیں. جنازے تو بعد کیڑا عمل کی کسی کو پوچھو. نبی کریم علیہ السلام ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھی نہ جڑانا ادھر کوڑ لگنا تھا جو ٹائم کی صبح کی نماز بھی ہونے ٹیم اٹھانی اس پاس اس پاس تے پھر ویک تے چاہ تے پراٹھے تلنے بیٹھے پھر اکھے بھی ملنے تے منہ بھی پانی گھٹ نہیں پانے تے جگہ لگیاں تے بس پراٹھے تلو تے انڈے کھاؤ تے ماشاءاللہ اس زندگی ساڈی مقصود ہی روٹی جہاز ویکھو رہی کسی راتی ایئرپورٹ تے بیٹھا ہوئے نا
کسی نے پترے بہنا ہوا ہے پراؤ بہنا ہوا ہے ماؤ میں کھاکو نے راتی کا رہلے سومن راتی کہتے 3 بجے میں تے اتھے منجون ایئرپورٹ پہنچون اتھے مان کے اگلا آکے جی ایئرپورٹ تے جڑے جہاز ہے سے تسی آیا وہ جہاز تا لیٹ ہو گئے نے تے کل پھر آویو دوئی داڑے پھر ڈبے پہنچے جی پہنچ گئے دوئی داڑے وہ آکے آج پھر لیٹ دے 50 چکر نے تو لاوے نے میں کہیں نہ منجون بیسو نہیں راتی جاسون پاسپورٹ آفیس ہے وہ اللہ جی 2 تاڑے بعد آو 4 تاڑے بعد آو ہاں جی کھلتے ہیں جی بے کر اللہ قطار ہی کھلو جو اوٹ تے کھوتے کھلنے قطار ہی کھلتے ہیں قطاران اپنی وقت مرضی کرو ڈاکٹر کو ویسے ہوتے قطار ہی کھلتے ہیں بس ایک دین ہی نہ یتیم ملا جی دین نے تو تابڑ توڑ حملے ہاؤں نہیں گئے ہاؤں نہیں دین اپنی مرضی نہ بابا اپنی مرضی نہیں نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا قرآن نے فیصلہ نے جو رسول بتا دے وہ لے لو جس سے رسول منع کر دے رک جاؤ اپنی مرضی نہیں چلتی ہے شریعت میں تو اللہ کے محبوب کا صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اب سوچنا یہ بات میں سنا رہا ہوں توجہ کر کے سن لیں گھر کے اندر شراب کا دور چل رہا ہے ابھی شراب کی حرمت کی آیات نہیں اتری احکام نہیں اترے ابھی ممانعت نہیں ہوئی بس اتنا بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جب شراب پی لو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک نشے کی حالت میں یہ حکم آ گیا اس سے قبل حکم آیا شراب میں فائدہ بھی ہے نقصان زیادہ ہے مگر ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا دور چل رہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پیالے بھر بھر کے دے رہا ہوں کہتے ہیں یہاں تک کہ گلی میں ایک منادی نے آواز لگائی کہ شراب حرام ہو گئی ہے قرآن آ گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا بس آ گیا قرآن کا حکم پھر آج نہیں کی یہ نہیں ہے جو استادی کو جاؤں نہیں ہو سکنا ایجا نہیں ہو سکنا تو ہو جاؤ جب کتوں کراں جی راہ کٹنے جی تھوڑا جاؤں کر چھوڑو میں ایک آدمی نہ پوچھنا میں تو حیران ہے نا میں اس پہ انما آنا کہ کوئی قرآنی نہ دسو نا یہ مذاقہ نکال نہیں لیا حقیقت نے لوگ کمنٹ سے پک پک بک بک لکھ چھوڑ دو ہوں آپ کیا کلو تو پوچھ تصحیح نہ خالی کمنٹ پہ ہے کہ ترمتی کو پہلے ہنا پوچھ تصحیح نہ کہ لوگ پہ کی کر دیں مولی صاحب کہ نا دسو جی قرآنی تو میں آکا جی سلیمان نا ماشاءاللہ ابراہیم آکے نا جی تو بڑھے بڑھے نے نان تو میں آکا پھر آکے کوئی نمہ جا نام آکے فرعون نمہ نام فرعون آپ قرآن ہے جڑا کس بھی نہیں رکھا وہ رکھ پہ سلیمان پسند نہیں ہے یعقوب پسند نہیں یوسف پسند نہیں نبیوں کے نام پسند نہیں ہے نبیوں کے نام پہ نام رکھنا آج مسلمان توہین سمجھ رہا ہے جتنے ایرے غیرے فلانا خان تھے فلانا بدماش تھے فلانا گنڈا تھے اس کا نام رکھ سن جی نواں نا جی تیز جمسی تھے پتہ نہیں کہجے نام پرسوں ترسوں مجھے ایک ساتھی نے جلالیہ زبون کے جی بچی جمی تھی نا لکا مگر صحیح نہیں جی تو سا کڑا عمل کرنا میں آکسا غلو دے تو بدلا چھو دے سہتیاں تیری اپنی مرضی کوڑے نہ ماں وچکار آڑا بڑا فلانے مفتی صاحب فتوہ چاہ دیتا مسئلہ بھائی بس صحیح ہے کسی نے کی نہ دے کسی نے کی نہ جی ساڑھے کل جماعت آئی تو سی دو برا ہے کہ نا گل زمین تھی کہ سرزمین ایک نا گل زمین تھی کہ سرزمین ماشاءاللہ بقول مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ میں ایک آدمی ہاتھ میں لایا تو میں آکا نا کی نہیں انا تماچے خان یہ اور تماچے خان نا نہیں نیرو خان تھے دریا خان تھے کی نام صحابہ کا نام ہی نہیں پتا صحابہ کے نام آئے تو رکھے ابو بکر کون رکھے عمر کون رکھے عثمان و علی کون رکھے اور اللہ معاف کرے ناموں کو بگاڑا جا رہا ہے نام صحابہ کے بھی ہیں ان کو بگاڑ کے پیش کر ایسے غلط طریقے سے نام لیتے عبد الرزاق نام علماء سے پوچھئے عبد الرزاق عبد کی اللہ رزاق تو اللہ کا صفاتی نام ہے عبد یہ نسبت ہے عبد کا معنی غلام عبد کا معنی بندہ عبد الرزاق اللہ کا بندہ رزاق کا بندہ عبد القیوم قیوم کا بندہ اب کیا کہیں قیوم لالا کیا حال ہے رزاق کہ ساڑھے کو ماشاءاللہ ماسٹر صاحب نے رزاق ماسٹر آج تک عبد الرزاق کسی اسانی آکر عبد القیوم ساڑھے مولانا عبد القیوم صاحب بڑے عالم ساڑھے گرائے نے انہاں قیوم کا کچی اب دیکھو یہ نام پوچھو کہ اللہ کے صفاتی نام ان کو لینا اس انداز میں رزاق اللہ کا نام ہے اس کو کسی کو رزاق کہہ دینا یا کسی کو قیوم کہہ دینا جائز ہے صحیح نہیں پتہ ہی نہیں نہ کوئی پوچھتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب چل رہی ہے اچانک جی آواز لگی کہ شراب منع ہو گئی اب کہتے حکم آیا
پھر صحابہ ہی وانجی کچھ الر رسول وہ دو چار بٹکے پائن تھے کدے منڈیاں کھاڑ کے پیچھے کر دے وہاں آج نے مسلمان ہوا تو یہ کڑو یہ اگے پیچھے کرا نہیں یہ تو کڑو روک کے رہنے صبر کر کے ٹیکا لا تھا جیسے مہنگی ہوئی تھا کم ہی ہوئے منڈیوں میں جاؤ ماں نجیا کہ مولوی صاحب ہے جب ممبر تھے تو ممبر تے بہ کے تساں کی دساں ممبر تی آکھا نے جی کچھ مردی نے کھوتا کھرکا لال کری ونجو سب کوئی برابر کری ونجو جی کچھ مردی نے حرام بھی کھاؤ تے لال بھی کھاؤ جی کچھ مردی نے گناہ والے کھلے کام کرو تے پیغام ہو جو کہ اللہ پاک معاف کر چھوڑ سی بابا صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ فضائل اعمال آپ کی مسجد میں ہوگی پڑھ لینا کہ کسی ان کے خادم یا غلام نے کچھ مال کھانے کی چیز لا کے دی کھا لیا لقمہ اندر چلا گیا بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ تو زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتا تھا اور کسی پہ کوئی دم پھونک کر دیا تھا انہوں نے آج کے زمانے میں گزرتے ہوئے مجھے یہ چیز دی میں نے وہ لے کے آپ کے پاس لایا کہا ظالم یہ کیا کیا مجھے بتائیں گے اب لقمہ اندر چلا گیا پانی پیا جا رہا ہے لقمہ نکلے فرمایا اگر جان بھی چلی جاتی تب بھی لقمہ نکالتا یہ ابو بکر صدیق ہیں امام الصحابہ ہیں میرے بھائی ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے نا حلال لقمے گئے تو پھر دین پہ چلنا بھی آسان تھا اور دنیا کا کفر لرزتا تھا آج دنیا کا کفر ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اسے پتہ ہے ہم نے جو زہر دیا ان کو انہوں نے کھا لیا جس نام سے دیا انہوں نے استعمال کر لیا وہ سوئی بناتا ہے تو پاکستان میں گھسیڑ دیتا اور مسلمان لے لیتے مگر مسلمان کے پاس کلمہ جرت نہیں ہے یہ کلمہ پڑھائے ہمارے وزیر اعظم میں جرت نہیں کہ امریکہ کے جو ہے نا وزیر اعظم سے یا ان کے صدر سے یا کسی ملک کے کافر جو ہے نا بادشاہ سے یہ کہے کہ کلمہ پڑھ بھائی یا اسلام کی دعوت دے وہ آ کے پوری دعوت دے رہے ہیں تیرے ملک میں آ کے کیا کچھ کر رہے ہیں مگر ہم مسلمان ہیں یہ اپنا اسلام ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں کسی جگہ چلے جاؤ نا یہ تعارف اس انداز میں کراتے ہیں ایک عالم نے لکھا ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو کہتا ہے ایک لڑکے سے میں نے پوچھا نام کیا ہے تو کہتا ہے نام بتاتے وہ کترا رہا ہے وہ نام کیا کہتا ہے عمر ڈر ڈر کے اور میں نے کہا تو مسلمان ہے کہتا ہے میں تو مسلمان نہیں ہوں اور میں نے کہا تیرا نام عمر ہے کہتا ہے ہاں عمر ہے مسلمان کہتا ہے میں تو مسلمان نہیں ہوں کہتا ہے تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے بڑے مسلمان تھے نام تو عمر ہے مگر یہ مسلمان نہیں ہے یہ حالت مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے اس ملک میں چلے جاؤ لوگ تو باتیں کرنا آسان ہے بس منہ نال پراٹھے ہر کوئی پکا کے نہ ونج کے ویکو تو صحیح سندھ وچ مسلمانوں کی حالت انہاں کلمہ پہ نہیں آنا نماز نہیں آنی دین کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے غسل کے فرض تک نہیں پتہ بڑے بڑے تیسمر خان جڑے نکے تے مکھی نہیں بیٹھ دے انہاں اسلام نے بنیادی عقائد نہیں پتہ تے گلاں پہ کہ بھائی کمنٹس آپ نے یہ کہہ دیا آپ نے وہ کہہ دیا ادھر آؤ بھائی مسلمان بنو کو کم از کم اظہار کرو آج دکھ کے ساتھ کسی کا باپ مر جاتا ہے مولوی صاحب آ جا بچہ پیدا ہوا مولوی صاحب تو نہیں آزان دینی ہے تو ٹھیکیدار ہے بچہ بڑا ہوگا مولوی صاحب تو ہی پڑھا سبق اس کو مسلمان تو ہی رکھ بچہ جوان ہوگا نکاح تو ہی پڑھ کہتے سنا نہیں ماشاءاللہ عمران خان کسی نے نکاح پڑھایا ہوئے وزیر اعظم آج پتہ لگو اتنے 4 نکاح عمران خان پڑھائیں گے کسی نے پڑھایا اس کا نہیں کہتے نواز شریف کسی نے نکاح پڑھایا ہوئے حضرت صاحب یا کسی اور ماشاءاللہ وزیر تاریخ ہے کسی آپ کو جی ماشاءاللہ ساڑھے ملک کے وزیر اعظم گلہ ایجیا کرنے بدا اللہ خلیفہ وقت ہاں جی ریاست مدینہ نہیں اور پھر بھائی ماشاءاللہ انہوں نے کام پڑھنا کہ وہ کردار بھی پیش کر ابو بکر صدیق تک لوگوں نے نکاح پڑھانے ہیں جنازے پڑھانے ہیں کلمے پڑھانے ہیں لوگاں دین دس لے آج یہ چیزیں ساڑھے اندر نہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آواز سنیے سننے تو بعد شراب منہ چڑی ہوئی بھی تلے گئی مدینہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہ رہی تھی جس طرح میرے بھائی سیلاب آ جاتا ہے یہ صحابہ کی کیفیت تھی حکم آ گیا بس اس کے آگے پھر چی بجبی نہیں کرنا پھر یہ نہیں کرنا تو می چو چو نہ مان لو بس حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ صحابی رسول باہر نکلے نا گلی میں دیکھا بھتیجا ہے چھوٹا سا بھتیجا اور وہ کنکری اٹھا کے یوں رکھتا ہے انگوٹھے پہ اور اس کو ایسے پھینکتا ہے تو منع کیا بھتیجے اس طرح کنکر نوا اللہ نے محبوب منع کیتا کسی نے آنکھ لگے سی کسی نے نقصان ہو سکنا بچہ تھا پھر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ نماز کے بعد پھر گزرے دیکھا وہی کر رہا ہے اب وہ بچہ ہے بھائی بچے کا کیا ہے
صحابی رسول اتنا غصے ہوئے کہ جملے کیا کہے. کہا اچھا میں تجھے منع کروں اللہ کے رسول کی بات سناؤں اور تو پھر وہ حرکت کرے. سن، آج کے بعد نہ تیرے ساتھ بولوں گا، نہ تو بیمار ہوا تو تیری عیادت کو آؤں گا، تو مر گیا تو تیرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا. اتنا غصہ صحابی رسول کو آیا کہ بات کو کیوں اللہ کے محبوب نے جس چیز سے منع کر دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے، ایک نوجوان نشانے لگا رہا ہے مرغی کو یا کسی اور پرندے کو مار رہا ہے. کہا اللہ کے محبوب نے منع کیا. دوبارہ دیکھو تو فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کو فرمان سنا رہا ہوں اور تو پھر وہ حرکت کر رہے. یہ میرے بھائی صحابہ تھے، ان کے دلوں میں محبت تھی. ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت، ہمیں کیا محبت. قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. محبت کا دعویٰ ہے اللہ کی تو پھر آؤ رسول اللہ کی اتباع کرو. ویسے گناہ معاف، اتباع 100%، اتباع آدھی بیدی نہیں ہوگی. آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کے ہاں نہیں چلتا. اللہ کے ہاں چلے گا بالکل خالص ہو جاؤ. دیکھو انسان میں کمیاں ہیں، میں بھی فرشتہ تو نہیں ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ میں گناہ کرتا ہوں، مگر اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کر لینا. ہر نماز کے بعد استغفار کیوں کہا جاتا ہے استغفار کرو 3 مرتبہ؟ کہ ہو سکتا ہے جرم کیا ہو، کوئی گناہ کیا ہو، اللہ معاف کر دے گا. معافی بھی تو مانگے رہے جی، گناہ بھی کر رہے اور ڈٹے ہوئے بھی. یہ آپ کا علاقہ ہے غرغشتی، آپ گھومیں پھریں 24 گھنٹے آپ لگائیں، دیکھیں باہر بازاروں میں لوگ بیٹھے ہوئے، آپ جائیں، یہ آپ کے مسکین آباد اڈا ہے، ادھر آپ پہنچے اور جا کے دیکھیں لوگ دکانوں میں بیٹھے، ہوٹلوں میں بیٹھے، کہاں کچھ کدھر دیکھے. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی بیٹھ کے قبر کی بات، کوئی آخرت کی بات، کوئی اللہ رسول کی بات. نہیں، یہ دنیاوی مشاغل کی باتیں ہو رہی ہیں. کہتے جی اللہ رسول نے گھر مسیدی کرنی چاہیے، بازار میں اللہ رسول کی بات کا کیا کام ہے. ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی نہیں کی، رات ہوتی تھی رسول پاک علیہ السلام کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے. اللہ کے محبوب اٹھ کے دیکھتے ربیعہ بیٹھے ہوئے. ربیعہ کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول اس نیت سے، اس ارادے سے بیٹھتا ہوں کہ رات کو کسی ٹائم آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، آپ اٹھیں تو آپ کا خادم اور غلام حاضر ہو آپ کی خدمت کے لیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جوتے اٹھا رہے ہیں، مسواک دے رہے ہیں اللہ کے محبوب کو. سواری کا بندوبست، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ سواری کا بندوبست کر رہے ہیں. ربیعہ سے اللہ کے محبوب نے فرمایا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا اللہ کے رسول شادی کر لوں گا تو پھر آپ کے پاس آنا تھوڑا مشکل ہوگا، پھر تو گھر والوں کو وقت دینا پڑے گا. فرمایا نہیں ربیعہ شادی کر لوں. بس حکم آ گیا، بتا دیا اللہ کے رسول نے. اب صحابی نے یہ نہیں کہا نہیں بس صحیح جی اللہ کے محبوب آپ خوش ہیں، میری شادی میں تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. شادی کر لی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی گھر والی، امہات المؤمنین میں سے، ام المؤمنین میں سے، ازواج مطہرات میں سے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تمام مومنوں کی ماں، کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی ان کا دور چل رہا ہے اسلام سے قبل کا، اور کسی وجہ سے کچھ معاہدہ ٹوٹا صلح حدیبیہ کا، اس کو جو نا بحال کرنے کے لیے مکہ سے چلے مدینہ آئے. کہا چلو بیٹی کا گھر ہے ام حبیبہ کا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے، یوں ہی داخل ہوئے، بیٹی کو خوشی نہیں ہوئی. آگے گئے، چارپائی پڑی ہے، بستر اللہ کے محبوب کا بچھا ہوا ہے، فٹافٹ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بستر ہٹا لیا. والد حیران، بیٹی یہ کیا ہے؟ میں اس بستر کے لائق نہیں، یا بستر میرے لائق نہیں. فرمایا نہیں، آپ اس بستر کے لائق نہیں، یہ بستر پاک نبی کا پاک بستر ہے، اس پر تو نہیں بیٹھ سکتا کہ تو مسلمان نہیں ہے. میرے بھائی یہ کر کے دکھایا صحابہ نے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ذوالبجادین کے نام سے 2 چادروں والا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ بس خالی بے کے ٹک 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 یہی لگا ہوا ہے. اس کو الو بنا، اس کو الو بنا، پیسہ لا، بس دھوکہ دے جتنا دے سکتا ہے. کوئی ایسی جگہ ہے آپ دکھاؤ جہاں مسلمان کو خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس کو دیکھ کے آدمی کا دل خوش ہو. بھائی بازار میں رات کی بات ہے جی مولانا صاحب، میں ممبر رسول پہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، کہ رات کی بات ہے، رات کی بات ہے. یہ میرے ساتھ شاہ زیب بھائی بھی تھا، ان کے ساتھ ملاقات یہاں مسکین آباد، یہاں سے میں نکلا، میرے ساتھ بیٹا بھی میرا تھا علی معاویہ بھی. تو ہم رک گئے ایک جگہ اسٹاپ پہ، وہاں آدمی سبزی بیچ رہا تھا، تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو ریٹ پتہ کرتا ہوں. تو ایک سبزی میں نے اس سے پوچھی، اس نے کہا جی 100 روپے کی اتنے کلو، 2.5 کلو
سبزی کا ریٹ، تو میں نے کہا چلو تھوڑی سستی ہے، میں نے کہا جی ڈال دو۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ 2 کلو تول کے دے رہا تھا۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ایسے کہہ گیا، ایسے مولوی صاحب کہہ گیا، میں اپنی بات سنا رہا ہوں رات کی۔ تو میں نے اس سے کہا بھئی آپ نے کتنا کہا ہے؟ کہتا یہ پورا ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے 2.5 کلو نہیں کہا؟ ہاں 2.5 کلو۔ میں نے کہا آپ نے، ہاں میں بھول گیا، پکڑ لیا تو بھول گیا، نہ پکڑا تو چلو بھائی ٹیکا لگا دیا۔ ایسے ہی کر رہے ہیں مرغی والے، جاؤ دیکھو کنڈا کے کانٹے کے ساتھ کیا کیا ہو، نیچے جو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ بابا حقائق ہے، مسلمانوں کو اس وقت معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، ان کو جب تک مسلمان ختم نہیں کرے گا ضرورت ہی نہیں ہے امریکہ مارے، یہ خود مریں گے، یہ خود پریشان ہوں گے، ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے، کروڑوں روپے کے مالک، آج گھروں میں سکھ نہیں ہے، سکون نہیں۔ کیوں نہیں جی؟ دین کے باغی ہیں۔ میں نے کراچی کا واقعہ پڑھا، ڈیفینس کے علاقے میں ایک آدمی نے آذان دینے والے مؤذن کو تھپڑ اس لیے مارا کہ صبح کی میری نیند خراب ہوتی، اور رب نے اس کو فٹ پاتھ پہ لایا۔ شعائر اللہ کا مذاق اڑانے والا آج ہم گھروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اگر آذان ہو نا، آذان منہ جو ٹھپی نہیں لگنی نہیں، گلا پہ کرنے جی تے کدے کسی نہ اعلان ہوئے جڑا سننا کوئی ضروری ہی نہیں، اعلان سننا ضروری نہیں، چپ کرو، چپ چپ لکھے چپ چپ، کیوں جی؟ اعلان سنو، اعلان ہو رہا ہے جی۔ اچھا اعلان اگر نہیں سنا تو کیا ہوگا؟ اعلان تو ہوگا۔ اب تو عجیب معاملہ بن گیا ہے کہ قبرستان میت گھر سے نکلے گی، پھر لوڈ کھول دے سنو، اے میت نکل گئی نہیں پوچھو، اے جا نمازہ سے نہیں بانگا دینے ہو کھول کے رو، آؤ نماز کھل گئی نہیں، فرض پڑھنے آؤ مسیتیاں، اے جگہ دی کیتا کہ جب آپ پہنچو بھائی پھٹو پھٹ قبرستان۔ یہ نتیجہ پہ سارے سامنے کرنے کیا نہیں۔ او دین نے جس چیز کو جتنی شریعت نے اہمیت دی اتنی تم بھی دو، پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ آپ جو کام کریں گے وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگا اور آپ سرخرو بھی ہوں گے۔ یہ نہ ہو قیامت کے روز اللہ کے محبوب کا سامنے ہو، حدیث ہے مشکات شریف میں کہ اللہ کے محبوب کھڑے ہوں گے، امتی آئیں گے، فرشتے درمیان میں آڑ پردہ ڈال دیں گے، اللہ کے محبوب فرمائیں گے یہ میرے ماننے والے ہیں۔ یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے آپ کے ماننے والے، مگر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے طریقہ کار چھوڑ دیا، اپنی نئی نئی ایجاد نکالی، جیسے دل میں آیا ویسے کیا۔ اس لیے میرے بھائی دین اس چیز کا نام نہیں، دین ہے سیکھو اور سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرو۔ نماز متفق کا، قرآن کریم کی تلاوت، اب پوچھو نہ کسی سے جی، پڑھے لکھے مسلمانوں سے پوچھو جو قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، ان سے پوچھو کتنا تلاوت کا معمول ہے جی۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ سلف صالحین تو بھائی روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں قرآن ختم کر لیتے تھے، روزانہ ایک منزل کی 7 منزلیں قرآن کی ایک منزل کی ترتیب۔ اب ہماری طبیعت میں یہ کہتے جی بول، کسی آدمی اگر موبائل لیتے کسی بچہ ہی ہے نا تو اس نے کہتے آج پتر دربے سبق تے ہم سبق پڑھ دینا لو بھر کے پرتی ہے ہوں فٹ جی ختم نہیں لوگ کرانے کرائیں آکھے بھائی آج ساڑھے کار ختم ہوئی زنانیاں سب کے نے انہوں غریب لیا کی پڑھنا وہ کدھر وینی کی فرانی پہنوں 4 ور کے براتے ہیں سبر میں 5 پرات کیا ہم پرات پروز کی تھا کہ بے دعا کرو جی ہو گئے ختم آکھے کہ یاسین نبی کر چھوڑو اے جل تو بانج خالی شربت بنا یاسین نبی ہو گئی ہم پھر کیا کہ یاسین نبی کر چھوڑا نہیں ہو گیا آگے ایک سورج رحمان نبو بھی ہو گیا جی دل نہیں لگنی بالکل قرآن آجا شیشیاں کو بدانا عبد الرحمان سے دے دیا پوتریاں ساریاں عجیب مذاق بنایا نے قرآن نہ کرا جی ختم قرآن آکے آج فلانے نے کار ختم جہان نہ پوڈر پاڈر تھپ تھوپ کی زرانیاں تو خط پہ دے بیٹھیاں ویڑا کدھر قرآن پڑھنے سر کی پوڈر چیڑے پھر اس ٹائم کدے چھیلا نے ویچ کسی زنانیاں نہ ویکا پھر اس تو بعد زنانی ہو ہی نہیں سکنا کہ چاولا نے پانے دے پانی نے پانے دے اس اپنے چیڑے دسنے کہ نواں جوڑا آن کے پایا جی تے کدے قریب پا کے دس دوبارہ اس جوڑا نہیں پانا پہ آنکھوں سنا آکسی نہیں تیم دیا ویک کتا اور تو نواں نے کلائی فلانا پلوس تے فلانا پھلاس تے نوے نوے نام بھی تیم دیا پتا میں تیرار رہنا ساتھا نام بھی نہیں آنے ایسا سے عرض کرنا لے لوگ آنے جی استاجی زنانیاں جاتا ہے نا تو زنانیاں بابا ویکو پہ کرنیاں نہیں ایک اور آدمی ٹھیک ٹھاک کمائے زنانیاں نے ویکو جوڑے کہتے کھانے پینے جے پیسہ نہیں موکنا روٹی کھانے نال پیسہ نہیں موکنا نے مہینے جا الحمدللہ میں 5,000 روپے صرف کہنا مسیدی جو 5,000 ممبر تے بے کے بیٹھنا ممبر رسول تے مولانا صاحب 5,000 صرف 3 میرے بچے مگر الحمدللہ میں انہیں لوکاں سنانا چاہتا ہوں مولوی صاحب میری بیوی الحمدللہ بیوی ہے میرے گھر والی ہے الحمدللہ اسی بدماشیاں نہیں کرنے ہر مہینے وہیں کے 2-2 3 جوڑے کے نو
فلانے نہ ختم ہے نواں جوڑا تے فلانے نہ ویا ہے نواں جوڑا تے فلانے نہ فلانے نہ وہ 18ویں جگہ آدمی تو پتہ نہیں میری فلانی نہ جڑا نا داجی آیا عمرہ کر کے جوڑا سی باؤ کتوں کڈی آنی جی رشتے داریاں تے جوڑے پھر نتیجہ ہی نکلا مہینے بعد مڑو تے گھر بیٹھے آج کوئی تے ٹک 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 ہن پتر ویک کدے مچھ والا کاکو ہے تے ماں دسی جا کے ابا گھر نہیں میں تو 5000 روپے دینا ہی پتر وینا ایسا کوڑ سے کرا دے کل پتر سادو سی علی معاویہ گڑ وہ تو ہن کی پوچھتے آگنا نہیں ابا گھر بیٹھے لیٹے سمجھ آئی نہیں جی اے جب کرنے پھر کوڑ تے کوڑ سارے کام ہی ہونے نہیں جانے ایسا سے بھائی عرض کر سنے انہاں کاموں تو اسی باز آواں کار نے اخراجات چلاؤ کار علی نال محبت کرو الحمدللہ اللہ رسول میرا شکر درے گرائیں 3 تاڑے پہلے بیان ہوا جمعے نے تاڑے 2 تاڑے پہلے الحمدللہ میں زنانیہ دے بیان کیا زنانیہ نے حقوق دسے کہ زنانیہ نال محبت کرو انہاں سرے نہ پھول بڑھا کے رکھو زنانیہ مارنے والا تو بغیرت شیطان ہے جڑے زنانیہ پہ کٹنے نہیں بھی بدماش ہوں یہ تو گنڈے آدمی نہ کام ہے بدماش جلاد نہ کام ہے زنانیہ مارنا بھائی نہیں اللہ نے محبوب منع کیتا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن بیاننا عورتاں حق دسا پر عورتاں حق ہی نہیں کہ عورتاں الحمدللہ سارے مسلمان جڑے اللہ نے محبوب طریقہ دسا کہ ویکو میری 9 کروالیاں 2 نہ انتقال ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ موجود تھیں حضرت حفصہ موجود تھی ام سلمہ موجود تھی میمونہ موجود تھی حضرت ریحانہ موجود تھی ماریہ قبطیہ موجود تھی ام حبیبہ موجود تھی ام سلمہ موجود تھی حضرت صفیہ موجود تھی حضرت میمونہ موجود تھی یہ گھر والیاں جو حیات تھی آپ نے سب کی باری مقرر کی اور امت کو پیغام دیا شادی 4 کی 4 شادیاں کی تو ہر بیوی کا حق ادا کرنا اس لیے فرمایا جس کی 2 بیویاں اور ایک کا حق ادا کر رہا ہے دوسری کو ڈنڈی مار رہا ہے دھوکہ کر رہا ہے 2 نمبری کر رہا ہے یہ قیامت کے روز آئے گا تو ایک اس کا دھاڑی فالی زدہ ہوگا بابا شریعت نے بتایا عورتوں کو مارنا یہ تو بڑی میں کہتا ہوں 2 نمبر آدمی کا کام ہے مگر عورتوں کے ساتھ سلوک بھی اچھا ہو اعتدال کے ساتھ ہو عورت کے سامنے رکھو بھائی دیکھ تیرے سامنے قرضہ اٹھائیں گے اللہ نہ کرے کل میں دے نہ سکوں تو میں پھنسوں گا اس لیے آپ اعتدال کے ساتھ چلو اچھا ڈالٹا کی اگر 1200 روپے کا ہے تو اس سے کم درجے والا جو 800 کا ملتا ہے اس پہ گزارا کرو کی ہاں جی تو انشاءاللہ آپ گھر والوں کو بتائیں گھر کے اندر اعتدال اور یہ سب کچھ ہوگا کیسے بس آخری بات 1 منٹ کی میری بات ختم ہے یہ ہوگا کیسے یہ اس وقت ہوگا میرے مسلمان بھائی جب عورت کو دین سکھائے گا عورت کو دین سکھائے گا دیکھا زنانی اللہ ویانی اگے لوگ کی انہوں نے ایک شادی ہوئی کسی نہیں نا تاکہ بھائی زنانی پہلا تیڑا نا تے وہ تیاری ہری کرے تے کی جی تے وڈ بڑے رہے آپس بھائی ایجا کرسے بھائی نوے جاگو دے آج کل تو سکھے ماشاءاللہ سارے اس ٹائم تے جڑا نا ماں پہ دستوں نے پتر ایجا کری زندگی پہ شروع کرنا الحمدللہ لوگ پہ یہ گلا مننے بھی آئے آج کل مننے لی گالی ابھی آنے نہیں تو پرانا بھائی تو آٹھ پیچھے نوے لوگ کہاں سی اساں سب کچھ پتا وہ کی ہو لیا وہ بہت زیادہ ہوئے تاکہ پتر کار گیا تو کرے لیا سی کچھ تحفہ تھوڑا جا کھڑی چلو یہ توڑا کی 1 کلو مٹھائی ہاں جی کلو مٹھائی کی کھڑی یا ایجا کر تحفہ اور کی ہو نا یہ آنا ابا جی تو بھی 4 مٹھائی نہ دور مک گئی اور تا آئی فون کھڑ سانس پہلے تاڑے آئی فون اسانا پاتے نہ ہے گفٹ آئی فون دے کے پھر اس تو بعد امید رکھے کہ کار علی ساری تیاری پھر آوے وہ موبائل نال کھیٹ سی میرا پھر آ تو تیری روٹی کی تو پکا سی چیڑے کی تو سی اساں دا پتہ بھائی اور شامی نے نماز نہ ٹائم میں تو آیا خوش پہ ہونا کہ تیمون مسلح تے کھلتی تو پہ ڈرامہ بہنی ہے نا وہ پاکستانی ڈرامے تے لگی ہے صبر کر وہ مڑو دا نا وہ نماز پڑھ کے نا پڑھ نہیں ہے نا صبر کر نا تھوڑا جرے نا 10 منٹ نا بیٹھ کے نا پھر بابا ہے جی اور سی نے تے بیویاں نمازی بنانا نے ساڈے استاد الحمدللہ ممبر تے بیٹھ کے پہنے استاد آسان نسخہ دیتے یا شادی شدہ میں نہیں غیر شادی شدہ ہیں اس کا بیٹا شادی کیتی ہے گھر لیا نمازی بنانا ہی آسان نسخہ دست نہیں لڑائی لڑی نہیں زور زبردستی نہیں اور الحمدللہ میں آج تک بیوی دی زور زبردستی نہیں الحمدللہ میری بیوی نے اللہ نے فضل و کرم نال میرے نال عمرہ کر کے آئی یہ وڈی سعادت 9 سے روزے میرے نال لائے الحمدللہ یہ اس تو وڈی سعادت الحمدللہ کار دینی تعلیم میرا ہی بیٹا بیٹی پڑھنے الحمدللہ اور الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری بیوی اللہ نے فضل و کرم نال تہجد گزارے الحمدللہ شریعت کی پابند ہے اپنی منمانی نہیں کرنی مگر کی بھی جی اسا کار ڈنگا نہیں چلایا ڈنگا کوئی نہیں نکا جا بچہ بھی ڈلے تے نہیں چلنا یہ بھی آکھ دے آگ کڑو تانا اور میں پانی نہیں آنے دینا جی کوئی مردی ہے کار ایسا بھی پیار لاکھنا میں نہ بچے ہیں مگر کی بھی جی بیویاں چلانے کا طریقہ کار کی بھی کار نے اندر میں اور الحمدللہ مولانا صاحب ایک تحدیث بن نعمت کے طور پہ 12 سال میں نماز پڑھانے ہو گئے امامت آج تک میں اپنی مسجد وضو نہیں کیتا جی 12 سال تو میں کرو وضو کر کے آنا
الحمدللہ سنتا کار بڑھ کے آنا، تلاوت کار کر کے آنا، اور الحمدللہ میرا معمول ہے وڈائی نہیں مارنا لوگوں کے کہ لوگوں میں وڈا بزرگ ہوں، مگر معمول بنایا کہ صبح کی نماز تو پہلے 5 پارے ختم کر لیں، الحمدللہ 5 سے پارے پڑھ کے نمازاں میں یہ نہیں کہ وڈائی پہ مارنا کرو، تسی بھی اٹھو بھائی 4 بجے میری ترتیب ہے، تسی بھی 4 بجے اٹھو، جانو کی کرو، اللہ منانا نے کچھ حاصل کرنا ہے تاؤ نا جی میدان اس لیا تسی خود نماز پڑھسو کرالی کہ جنا پڑھسی بچے کس طرح نہ پڑھسو نیک آپ پہ بڑھ گئے ہو نا انشاءاللہ تسی ویکھو کہ تسانے بچے کیسا نیک پڑھنے آپ پہ نیک پڑھو بچے تساں ویکھ کے اپنا کریکٹر کر ذات تساں اچھے ہوتے بچے آپ کو آپ درست ہو نماز سنتا کار پڑھ کے آؤ فرمایا جڑا آدمی کرو وضو کر کے نکلنا مسجد اس طرح آنا جس طرح احرام بن کے جیب میں ملا ہر قدم دیکھ نیکی ہر قدم دیکھ درجہ بلند ہر قدم دیکھ گناہ معاف تو بھائی یہ میری گزارشات اور درد دل لے جڑا پورے علاقے جدر وینا میں یہ گل سنانا پہ یہ پیغام دینا کہ مسلمانوں اللہ رسول لوکمت دیاسو تو انشاءاللہ تسی ویکھو اللہ پاک خود بخود تسنے لوکر دل وچ پا دی تسنے عزت بدے سی یہ دین دارانی کتنے ویکھو مرنے تو بعد جنازے دنیا داران اتنے بڑے جنازے نہیں کہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ بریلوی عالم آئے کہ لکھت لوگ جنازے جائیں مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب کراچی عالم دین ہے لکھت لوگ جنازے جائیں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ لکھت لوگ جنازے جائیں بابا یہ اتنے بڑے جنازے کیا ہوں حاجی صاحب کسی یہاں پیسے دینے لیا مفتی ظفر خان صاحب پیسے لوگوں بڑھ لیا کسی یہاں مکان بنا کے دیتے ہیں رضوی صاحب کسی یہاں مکان بنا نہیں سچے لوگ آئے سچے لوگ آئے اللہ پاک مرنے تو بعد انہوں نے تذکری بھی باقی رکھتے تھے جنازے بھی گواہی پہ دینے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لوگوں دنیا جیسا نہ بیکھو دنیا جیسا سختیاں گزارنی علماء دین والا آج ماں گالیاں لوگ پڑھنے ماؤ پہننے ننگیا گالیاں کہ گالیاں لوگ نہیں کٹنے کمنٹ ساتھ گالیاں لکھ چھوڑنے کتا ماں اللہ کی قسم میں بے بڑے ماں لوگ کتا بھی لکھا رہے کتے نے اولاد بھی لکھا رہے مگر ماں پرواہ نہیں کہ میرے محبوب پیغمبرانوں کا ساحر جادوگر دیوانہ کی کچھ نہیں آکھا انہوں نے اپنا پھیلے ساڑھا پھیل کی ویسی آنا لوکاں پیغام سنو جی حق نہ پیغام جنہیں سنایا الحمدللہ مرنے تو بعد بھی بیکھو آج انہوں نے عزت بنی ہے جینے آئے تاں بھی ہو سکنا سختیاں امام احمد ابن حنبل نے حالات اچھ لکھیا کہ کوڑے مارے وقت نے جڑانا ظالم حکمران مگر الحمدللہ خلق قرآن نے مسئلے ہوتے الحمدللہ جمع رہن نتیجہ کی نکلا اللہ پاک زیارت کرا نتیجہ کی نکلا مرنے تو بعد اللہ پاک مقام چاہ دیتا ہزارہ لوگ لکھیا کہ 8 لاکھ آدمی انہوں نے جنازے شریک ہوئے اور 60,000 آدمی اب کلمہ پڑھا انہوں نے جنازہ بیٹھ کے الحمدللہ امام مالک کی زندگی پڑھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زندگی پڑھو ہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور چڑو تاریخ ہے بابا پوری تاریخ میں کبھی بھی علماء کے ساتھ عوام نے اچھائی نہیں کی ہمیشہ ساری زندگی غلام بن کے خادم بن کے نوکر بن کے یہ مسجدوں میں لگے رہے اپنا جو نا پیغام دیتے رہے تھوڑے پیسوں پہ گزارا کرتے رہے آج کا باورچی 30,000 اور 35,000 رہتا ہے یہ 5 پہ گزارا کر جاتے ہیں سب کچھ ان کے بچوں کو کلمہ میں کہتا ہوں پیدائش سے لے کر مرتے دم تک لوگ مولوی نے محتاج بچہ پیدا ہوئے اذان بچے کو سبق بچے کا نکاح مر جائے تو جنازہ غسل قبر میں دفن کہتے میں تو آکا نہیں مذاق نہیں حقیقت کدے کسی بڑے آدمی میں کہنے چودھری خان ملوکاں کہ اپنا والد صاحب ہوئے تھے قبر نے ایک پاسے کھال کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون پڑھو ہوئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب کدی کسی پڑھا ادھر کھال کے رہنی ابو صاحب آؤ آگے آؤ ابے ایسے میرے کو کچھ نہیں نے امی ایسے کچھ نہیں پڑھنے تھے تو سی پڑھ کے جاؤ یہ حالت ہے ساڑی سمجھ آئی نہیں ایسا زیادہ نہیں کہ بھائی دین سکسو دین والا محبت کرسو جنہ کیتی ہے الحمدللہ جس طرح کڑک وکنی نا 1600 روپے یا 2000 روپے من تے نال گیٹے بھی اس حالت چلے ہوئے اس سے گزارش کرتے ہیں انشاءاللہ سارے پر آپ کوشش کرسو نا اللہ پاک عملی توفیق دے انشاءاللہ تعالی